آج نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی زیر صدارت سندھ ایپیکس کمیٹی کا 28واں اجلاس ہوا۔ پیپلز پارٹی کی دور حکومت میں ایپیکس کمیٹی کے 27 اجلاس ہوئے تھے۔ ہر اجلاس میں سینکڑوں فیصلے ہوتے ہیں، امن و امان پر بریفنگ ہوتی ہے، سیف سٹی منصوبے کے چرچے ہوتے ہیں، مگر نتیجہ ہمیشہ سے صفر ہی رہا ہے۔ بہرحال آج کے اجلاس میں اسٹریٹ کرائمز پر ایڈیشنل آئی جی کراچی نے بریفنگ دی اور بتایا کہ اس سال اب تک 61,000 اسٹریٹ کرائم ہو چکے ہیں۔ یہ صرف رپورٹڈ کیسز کی تعداد تھی جو آج ایپیکس کمیٹی کو بتائی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ طویل کرمنل پروسیجرز، عدالتوں سے کم سزائیں اور آزاد بیل پالیسی کی وجہ سے اسٹریٹ کرائمز پر قابو پانے میں دشواری کا سامنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر ماہ تقریباً 5,000 اسٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں۔ آج کے اجلاس میں بھی 14 سال سے التوا کا شکار سیف سٹی منصوبے کے متعلق کوئی ٹھوس پیش رفت یا فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ جی ہاں، پچھلے پیپلز پارٹی کے 15 سال کے دوران سیف سٹی اور سیف سٹی اور سیف سٹی ہوتے رہا، اور اس دوران لاہور میں، اسلام آباد میں، پشاور میں سیف سٹی کے منصوبے، بلکہ پنجاب میں شاید ملتان میں بھی، لیکن کراچی میں سیف سٹی کا منصوبہ جو ہے وہ کسی انجام کو نہیں پہنچ سکا۔ البتہ آج کے اجلاس میں نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر قانون سندھ، سیکرٹری داخلہ اور چیئرمین PND پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی جو ایک ہفتے میں اپنی سفارشات پیش کرے گی، اور ایک اور کمیٹی بن گئی، کمیٹی در کمیٹی۔ اور اگر آپ ایپیکس کمیٹی کے منٹس دیکھیں گے پچھلے 27-28 اجلاسوں کے دوران، تو آپ کے پاس کمیٹی شمار کرنے کا وقت نہیں بچے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جاتے جاتے سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اپنے تئیں سیف سٹی منصوبے کا افتتاح بھی کر دیا تھا 15ویں سال میں اقتدار کے۔ اس سے قبل جون 2022 اور 2021 میں بھی اسی منصوبے کی افتتاح کی تقاریب ہو چکی تھی، جبکہ جنوری 2023 میں مراد علی شاہ نے کہا تھا کہ اپنے نام کی خاطر سیف سٹی کا منصوبے کا افتتاح نہیں کروں گا، ایسا حل ہونا چاہیے جو شہر کے لیے کارآمد ہو۔ دعووں اور 15 برس کی حکمرانی کے باوجود پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کراچی کو سیف سٹی منصوبہ نہ دے سکی، جبکہ ایپیکس کمیٹی کا ہر اجلاس کے ایجنڈے پر سیف سٹی پروجیکٹ ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے دور میں ایپیکس کمیٹی کے اجلاس محض نسن گفتن برخاستن ثابت ہوئے تھے۔ آج حالات یہ ہیں کہ اس سال کے 9 ماہ کے دوران کراچی میں 61,000 سے زائد اسٹریٹ کرائم ہو چکے ہیں، یعنی ہر روز اسٹریٹ کرائم تقریباً 250 وارداتیں ہوتی ہیں، یعنی کہ رجسٹرڈ 250۔ ہر گھنٹے کراچی میں رہنے والے 9 افراد اسٹریٹ کرمنلز کی بھیٹ چڑھتے ہیں۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ اب اسٹریٹ کرمنلز مزاحمت کے شک پر گولی مار کر جان لے لیتے ہیں۔ صرف 9 ماہ میں اب تک 100 افراد اسٹریٹ کرمنلز کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں۔ شہر کے پوش علاقوں سے لے کر کچی آبادیوں تک علاقہ اسٹریٹ کرمنلز سے محفوظ نہیں۔ پولیس کے مطابق چند برس قبل اسٹریٹ کرائم میں ملوث گروپس کی تعداد تقریباً 25-30 تھی، جو اب بڑھ کے 50-60 ہو چکی ہے۔ ان اسٹریٹ کرمنلز میں 30% نشے کے عادی ہیں۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب۔ ہم لوگ یہاں پہ 8 سال سے اس پروگرام میں ہر سال ایک اسٹریٹ کرائمز پہ بات کرتے ہیں، ایپیکس کمیٹی پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ ہر سال ایک ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے جس میں کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر ہوتے ہیں، اور آج پہلی بار تو اس میں کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہے، ورنہ مراد علی شاہ ہوتے تھے اور اس وقت کے کور کمانڈر ہوتے تھے۔ یہ سیف سٹی جو ہے، یہ کیا واقعی یہ ان لوگوں نے اس میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی تھی، کوئی امبیرسمنٹ نہیں تھی کہ ہم ہر سال یہ چیز کرتے ہیں؟ اور یہ بتائیں کہ ایپیکس کمیٹی کے جو منٹس بنتے ہیں اس کا کوئی فالو اپ کا نظام ہوتا ہے، یا یہ کہ صرف یہ ایک نمائشی اجتماع ہوتا ہے؟ جی خان صاحب، ایپیکس کمیٹی کا جو اجلاس ہوتا ہے تو اس کے یقیناً منٹس بھی بنتے ہیں، اور پھر جب دوسری ایپیکس کمیٹی کا جب اس کے بعد دوسرا اجلاس ہوتا ہے تو اس میں اس کی امپلیمنٹیشن کی رپورٹ بھی جمع ہوتی ہے۔ لیکن ہر دوسری جو کمیٹی کا اجلاس جو دوسرا ہوا اس میں یہ خاص طور پہ سیف سٹی کے حوالے سے جو رپورٹس آتی رہیں وہی آتی رہیں کہ جی ابھی معاملات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ 14 سال کے بعد، یعنی 31 جنوری 2023 کو وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ جی ہم نے 14 سال کے دوران جتنی بھی اس سے اس پہ سیف سٹی پہ جتنا بھی کام کیا ہے اور جو منصوبہ بنایا ہے وہ سارا ناقص ہے۔ یعنی پہلے تو، جبکہ اس سے پہلے CM صاحب اس کا افتتاح کر چکے تھے، اور 2020 میں NRTC جو ایک بڑا معتبر ادارہ ہے اس کے ساتھ یہ MOU سائن کر چکے تھے کہ جی اس کے ذریعے اس کو امپلیمنٹ کریں گے، اور اس کا NRC نے اس کا جو PC1 ہے وہ بنا کے ان کو دیا، پھر وہ تقریباً 27 ارب روپے کا تھا۔
پھر انہوں نے اس پہ اعتراضات کیے، پھر اس کو 24 ارب روپے پہ لائے. پھر پتہ چلا کہ 1 سال پہلے اس کا ایک ڈائریکٹر جنرل مقرر کیا مراد علی شاہ صاحب نے، ایک DIG کو. 1 سال کے بعد پتہ چلا کہ وہ جو ڈائریکٹر جنرل ہے اس پر CM صاحب کو اعتبار نہیں تھا، اس کی کریڈیبلٹی اور انٹیگریٹی پہ. اور اطلاعات یہ تھی کہ اس ڈائریکٹر جنرل نے جو PC1 فائنل کیا اس میں جو اسپیسیفکیشن دی اس کے لیے ہمارے ذرائع کے مطابق ان کو رپورٹ یہ تھی کہ اس میں مخصوص قسم کی کمپنیوں کو اور مخصوص لوگوں کے کہنے پر، پارٹی کے مخصوص لوگوں کے کہنے پر ان کو ان کیا گیا ہے، جس پر اعتراضات ہوئے اور اسپیسیفکیشن ناقص تھی. اس لیے بعد 1 سال کے بعد اس بندے کو ہٹایا اور جتنا بھی وہ منصوبہ جو بھی اسپیسیفکیشن جو بھی تیار ہوا تھا اس کو ناقص کرا دیا. CM صاحب نے اس پریس کانفرنس میں، میڈیا ٹاک میں، آن دی ریکارڈ، یعنی کہ ایک آدمی جس پر آپ کو اعتبار نہیں ہے تو 1 سال تک آپ نے اس کو ڈائریکٹر جنرل ایک اہم اور بڑے حساس منصوبے کا کیسے بنا کر رکھا؟ مگر یہ تو 1 سال کی آپ نے کہانی سنائی، یہ تو 10 سال سے ہم ہر سال ایک کہانی سنتے رہے. آج کیا ہوا ہے؟ آج یہ ہوا خان صاحب کہ امید تو ہے، آج انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے، نئے جو ہوم منسٹر صاحب ہیں ہوم کے، ان بریگیڈیئر صاحب کے سربراہی میں، جس میں مختلف لوگ ہیں. اور اس کمیٹی کو یہ ٹاسک دیا ہے نگران وزیر اللہ صاحب نے کہ جی 1 ہفتے کے اندر آپ اس کی امپلیمنٹیشن پلان جو ہے وہ آپ ہمیں تیار کر کے دیں گے. اب میں نے ان سے پوچھا، ان کے جو لوگوں مطلب CFCD کے جو لوگ ہیں ان سے کہ یہ کمیٹی کیا کرے گی. انہوں نے کہا کہ ابھی تک اس کمیٹی کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو منصوبہ تیار ہوا ہے فیز 1 میں، یعنی کہ فیز 1 ابھی آئے گا، پہلے 1300 کیمرے اس میں لگے گے، جس میں ریڈ زون کا علاقہ، جس میں CM ہاؤس، گورنر ہاؤس اور آیا چندری گروڑ، سندھ سیکریٹریٹ اور ایئرپورٹ کا علاقہ. یہ پہلے مرحلے میں کراچی شہر کا یہ تقریباً 5 سے 10% علاقہ ہے، وہ کور کریں گے. اور اس کی مدت جو ہے 3 سال رکھی گئی ہے، 3 سال کے اندر ہوگا اور 8.5 ارب روپے اس کی کاسٹ ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے لحاظ سے جیسے آپ نے کہا کہ یہ 10% کرے گا، 3 سال میں ہوگا، تو 30 سال میں کراچی CFCT اگر بنا تو بن جائے گا. جی ہاں، 30 سال میں. اور اندازہ کریں خان صاحب، جب 1 سال پہلے اس کی کاسٹ 24 ارب تھی، وہ ڈیلے ہونے کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت اس کی کاسٹ 46 ارب روپے پہ پہنچ گئی ہے. اور 2016 میں جو کاسٹ کا اندازہ تھا وہ 10 ارب تھا. 10 ارب صرف منصوبہ. اور اس دوران 15 سال حکومت کر کے پیپلز پارٹی اور 13 سال چیف منسٹر رہ کے، تقریباً 8 سال سے 13 سال تک وزیر خزانہ چیف منسٹر رہ کے مراد علی شاہ چلے گئے، مگر ناقص منصوبے کا افتتاح کر کے منصوبہ تیار نہیں تھا، فائنل نہیں تھا، لیکن تختی لگا کر چلے گئے کہ تختی لگانا ضروری تھی. بہت شکریہ اختیار کھوکر ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں آج پاکستانی کے شہریوں کو مزید 50% گیس کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنا پڑے گا. یہ اب ہونے والا ہے کیونکہ ناقص سرکاری محکموں نے بیڑا غرق کر دیا. پاکستان کے پاس شاندار گیس کے ذخائر تھے، لیڈرشپ نے اس گیس کو لٹا دیا اور اب ہمارے پاس گیس نہیں ہے، اور اب ہمیں گیس کی قیمتیں کئی گنا بڑھانی پڑ رہی ہے اور اس میں مزید ایک اضافہ ہونے والا ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت. تشویش سے کہنا پڑتا ہے مگر حقیقت ہے کہ ہمیں کہنا پڑے گا کہ تمام شہری ایک بار پھر تیار ہو جائیں. بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں کے بعد اب گیس کی قیمتوں میں اضافہ ناگزیر ہے. گیس کی قیمتوں میں 50% تک اضافے کی تیاری ہو رہی ہے. اس حوالے سے پیٹرولیم ڈویژن نے سمری نگراں کابینہ کو بھی پیش کر دی ہے. گیس کی قیمتوں میں اضافہ IMF کے مطالبے پہ کیا جا رہا ہے، جس کا اطلاق جولائی کے مہینے سے ہوگا. اس سال فروری میں PDM حکومت نے گیس کی قیمتوں میں 113% اضافے کی منظوری دی تھی، جس کے تحت 1 جنوری 2023 سے صارفین سے 340 ارب روپے وصول کیے جاتے ہیں. مگر اس عمل پر آغاز نہیں ہو سکا تھا اور گزشتہ روز وزیر توانائی محمد علی کا کہنا تھا کہ پاکستان IMF پروگرام میں ہے، اس لیے گیس کی قیمتوں میں اضافے کے بغیر چارہ نہیں. گویا کہ وزیر صاحب کہہ رہے تھے کہ گیس کی قیمتوں میں بس اضافہ ہونے والا ہے اور کثیر اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان اپنی توانائی کی ضرورت کے لیے 56% مقامی اور 44% درآمدی وسائل کا استعمال کرتا ہے. ملک میں گیس کی ضروریات 70% لوکل اور 30% امپورٹڈ گیس سے پوری ہوتی ہے. تشویش کی بات ہے کہ تیل اور گیس کی تلاش میں حالیہ برسوں میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی، جبکہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال پاکستان میں گیس کی پیداوار میں 6% کمی رپورٹ ہوئی ہے.
نگراں وزیر برائے توانائی محمد علی کے مطابق ماضی میں ہم نے تیل اور گیس کے ذخائر کو ایکسپلور نہ کر کے بہت بڑی غلطی کی، جس کا خمیازہ ہم آج بھگت رہے ہیں۔ اس وقت گیس سیکٹر کو سالانہ 350 ارب کا نقصان ہو رہا ہے اور اس سیکٹر کا گردشی قرضہ 2900 ارب پہنچ چکا ہے۔ گیس سیکٹر کے گردشی قرضوں میں اضافے کی بڑی وجہ مہنگی گیس کی خریداری اور صارفین کو سستی فروخت ہے۔ پاکستان 3700 روپے فی یونٹ کے حساب سے گیس منگواتا ہے، جبکہ صارفین کو 1100 روپے میں دے دیتا ہے۔ لیکن اب پاکستان کے لیے مہنگی درآمدی گیس خرید کر سستی قیمت پر صارفین کو دینا ممکن نہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے گیس کے شعبے کا گردشی قرضہ بڑھ رہا ہے۔ ہر صورت میں صورتحال کو تبدیل کرنا ہے، اس کے عمل کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کی قیمت پاکستانی ادا کریں گے۔ اس پوری صورتحال میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علی سلمان، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ مارکیٹ اکانومی، انرجی امور کے ماہر بھی ہیں۔ علی سلمان صاحب، بتائیے گا کہ یہ اس وقت جو صورتحال ہے انیویٹیبل ہے، مطلب ہر صورت میں لازم ہے کہ گیس کی قیمتوں میں ابھی ہمیں مزید اضافہ کرنا ہے اور خاطر خواہ اضافہ کرنا ہے، تقریباً 50% کا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ جی کامران خان صاحب، جس طرح آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بالکل صحیح فرمایا ہے کہ اس وقت تو شارٹ ٹرم میں ہمارے پاس کوئی اور آلٹرنیٹیو اویلیبل نہیں ہے۔ ہسٹوریکلی ہم نے پچھلے 70-75 سالوں میں جس طرح اپنے اس نیچرل ریزرو کو، نیچرل گیس کے ریزروز کو ایکسپلائٹ کیا ہے، ضائع کیا ہے، اس میں ہم نے جو پرائسنگ کا بنیادی اصول ہے اس کو کافی عرصے تک نظر انداز کیے رکھا۔ تو یہ ڈیکیڈز کی غلطیاں ہیں، غلط پالیسی نتیجہ ہے جس کا ہم خمیازہ پچھلے کچھ سالوں میں بھگت رہے ہیں، کیونکہ جب تک آپ کے پرائس میکانزم ٹھیک نہ ہو تو آپ کی کنزمپشن بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ دنیا بھر میں جو نیچرل گیس ہے وہ ڈائریکٹلی ہم گھروں میں استعمال لوگ نہیں کرتے، اس کو کنورٹ کرتے ہیں، اس سے IPPs میں بجلی بنتی ہے، اور جو گھروں کے اندر جو ہم کس طرح گیس استعمال کرتے ہیں اس کا رجحان بہت کم ہے۔ لیکن ہم نے چونکہ اپنے ایک ریزرو کو ایک اس طرح مفت کی طریقے سے ہم نے استعمال کیا، جس کے نتیجے میں اب ہمارے پاس وہ جو انسینٹیو تھا جو مزید ایکسپلوریشن کا وہ موجود نہیں تھا، اور یقیناً یہ ایک طویل اب عمل ہے جس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، اور شارٹ ٹرم میں ان کو ہمیں پرائسز کو بڑھانا ہی پڑے گا۔ لیکن ایک اور جو بڑا مسئلہ ہے تمام انرجی کمپنیز میں، جو ان ایفیشنسی کی وجہ سے لاسز ہو رہے ہیں، وہ بھی ہم اپنے صارفین کو منتقل کر رہے ہیں۔ جی علی سلمان صاحب، میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو UFG ان اکاؤنٹڈ فار جو گیس ہے، یعنی کہ جو کہ جس کا کوئی بل نہیں ہوتا، جو کہ ہم جنریٹ کر رہے ہیں، جو پیدا ہو رہی ہے اور وہ ضائع ہو رہی ہے، چرائی جا رہی ہے یا ضائع ہو رہی ہے یا انیفیشنسی کی وجہ سے، وہ بھی شاید دنیا میں بہت کم جگہوں پہ یہ حالت ہے جو ہمارے یہاں ہے۔ مثال سوئی سادن گیس کی کپ سے جو ہے تقریباً 15% UFG ہے، اور سوئی ندن جو ہے اس کی بھی کچھ اسی قسم کی صورتحال ہے۔ جب ہم 15%، 17% اپنی گیس ضائع کر دیں گے، زیرو انکم، تو پھر اس کی قیمت تو پاکستانی شہری ادا کرے گا نا۔ جی اس وقت ایسا ہی ہو رہا ہے، کیونکہ یہ سارا ہم نے یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی طرح ہم نے ان سیکٹرز کو چلایا ہے۔ گیس کی ایکسپلوریشن، اس کی ڈسٹریبیوشن، اس کی ٹرانسمیشن اس وقت سرکاری جو ہاتھوں میں ہے۔ آج کل ہم پرائیویٹائزیشن کے اوپر دوبارہ ایک بڑی بحث چھڑ گئی ہے، اور اس کے اوپر کچھ ہمیں عمل درآمد بھی ہوتا ہے نظر آ رہا ہے۔ تو یہ جو ساری ان ایفیشنسیز ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اونرشپ کے پاس کوئی ایسا انسینٹیو نہیں ہے کہ وہ ایفیشنسی سے اس کو استعمال کرے اور اس کے اندر اپنا ایک مناسب حد تک پروفٹ بلڈ کرے۔ اور جس طرح ایک اور بھی اس میں اگر آپ ہسٹوریکلی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو گیس کی ڈسٹریبیوشن ہے یہ کافی حد تک ایک پولیٹیکل ٹول کے طور پر بھی استعمال ہوئی ہے۔ ہمارے ہر جگہ پر یہ سکیمز استعمال ہوتی رہی ہیں ہمارے گاؤں دیہات میں کہ جی ہم گیس لے کے آ رہے ہیں۔ اب اس کے پیچھے جو اکنامک فیکٹرز تھے وہ اب کہیں بہت پیچھے رہ گئے، اور ہم نے پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے ہم نے پھر یہ ہر جگہ پر گیس دی جہاں پر ہم اس کی اکنامک فیزیبلٹی شو نہیں کر پا رہے تھے۔ تو اس کا بھی نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے اس سسٹم کو ہی رکھا ہے، اس سسٹم کو بہتر نہیں کر سکے ہیں، اور اب ہم جو لاسز ہیں اس کو ہمیں بیئر کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جیسے ہم نے پاسٹ میں ایک CNG سیکٹر پورا ڈیولپ کیا، اور اس وقت بھی ہم نے اس کی صحیح پرائسنگ نہیں کی، اور وہ اب میجر ٹرانسپورٹیشن کے اندر انویسٹمنٹ بھی ہوئی، ہم نے ایک وقت میں بہت ساری ہماری ٹرانسپورٹ اس میں شفٹ بھی ہوا، لیکن پھر وہ ساری انویسٹمنٹ ضائع ہو گئی، چونکہ ہمارا جو سورس تھا گیس کا اس کی پرائسنگ ٹھیک نہیں تھی۔
تو یہ تو ظاہر ہے کہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ جو ہماری لیڈرشپ تھی تمام معاملات کے اندر وہ انتہائی نااہل تھی اور مجرمانہ غفلت سے کام لیا گیا اس پورے معاملے کے اندر. اب یہ فرمائیے گا کہ ایک اور پہلو ہے اس معاملے کا. یہ کہا ہی جاتا ہے کہ جو جیولوجسٹ ہیں وہ یہ سب یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ذخائر ابھی بھی ہیں اور جو بھی اس سلسلے میں سرویز ہیں وہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں. اور ہمارے پاس دنیا کی مانی جانی جو ہیں وہ ایکسپلوریشن فرمز یہاں پر آئیں, انہوں نے کوشش کی اور یہ تمام, لیکن اس کے بعد ایک ایک کر کے سب یہاں سے چلے گئے اور ہم نے اپنے ایکسپلوریشن کا کام یعنی کہ گیس کے اور تیل کے ذخائر دریافت کرنے کا پاکستان میں کام پہیا جام ہو گیا, بالکل زیرو ہو گیا. اور تسلسل سے کئی حکومتوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جبکہ ہم ذخائر ڈیولپ کر سکتے تھے اور اب جو آج کی صورتحال ہے اس کو ہم ریپلینش کر سکتے تھے. ذخائر کے حوالے سے بتائیے کہ اس میں کتنی اب ہمارے پاس اب بھی سکت ہے یا پوٹینشل ہے اور اس میں کیا اب کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو بین الاقوامی کمپنیز ہیں ان کو بلایا جائے اور ان کے لیے کشش یا اٹریکشن پیدا کی جائے. جی اس میں ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 میں جب PMLN کی گورنمنٹ آئی تھی تو اس وقت تک انہوں نے اپنے منشور میں اس چیز کو بڑی اہمیت دی تھی کہ ہم اپنے گیس کی جو ہیڈز پرائسنگ ہیں ان کو ایگریسو طریقے سے ڈٹرمن کریں گے, یعنی پرائسز کو اس طرح لبرلائز کریں گے کہ جو فارن انویسٹر آ رہا ہے اس کو اپنا ایک انسینٹیو نظر آئے. لیکن یہ کہ وہ کافی عرصے تک اس کی پلاننگ تو ہوتی رہی اور بڑی حد تک پالیسیز بھی بنی لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. یعنی اس کے نتیجے میں جو ہم ایکسپیکٹیشن کر رہے تھے کہ فورن اس میں انویسٹمنٹ آئے گی وہ نہیں آ سکی. اور دوسرا ان سیکٹرز کے اندر پھر ہمارے جو ایک پورا ایک بزنس کلائمیٹ بنا پچھلے کچھ سالوں کے اندر, اس میں انفارچونیٹلی ایک جوڈیشل انٹرونشن کی وجہ سے بھی انویسٹمنٹ کا ماحول بہت متاثر ہوا اور اب بڑی کمپنیز یہ کہنے پر مجبور ہوئیں کہ ہم گورنمنٹ سے تو نیگوشیٹ کر لیں گے لیکن ہمیں اس کا شور نہیں ہے کہ کل کو یہی ہمارا جو ایگریمنٹ ہے جو آج گورنمنٹ آف پاکستان سے کرنے جا رہے ہیں وہ کل کو کسی اسٹے آرڈر کی شکل میں چلا جائے گا. تو پورا ہمارا جو اکنامک گورننس کا اسٹرکچر تھا اس نے انویسٹرز کے لیے ایک غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی ہے. اسی کے رسپانس میں کامران صاحب یہ جو ابھی پچھلے کچھ عرصے پہلے جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنی اس کا جو بڑا فوکس ہے وہ یہی ہے کہ اس طرح کے جو میجر یا میگا انویسٹمنٹ کے منصوبے ہیں کم از کم ان منصوبوں کو آپ ریڈ ٹیپ سے نکال کے اسٹریم لائن کریں تاکہ ہم جو جس طرح سعودی عرب نے بہت سالوں سے ہمیں کہہ رکھا ہے کہ وہ ارامکو کی انویسٹمنٹ $10 بلین تک بھی کرنے کے لیے تیار ہے ریفائنری کے اندر, لیکن یہ کہ اس کی ایک ہی شرط ہے کہ آپ ہمیں ریڈ ٹیپ سے بچائیں. ہم اس میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن آپ ہمیں یہ گارنٹی دیں کہ آپ کا جو بزنس پروسیس ہے وہ ٹھیک ہے. ابھی آپ گارنٹی دیں کہ جو ہمیں منافع ہوگا ہم اس کو اپنے وقت پہ ریپیٹریٹ کر سکیں گے. تو یہ بزنس ریگولیشنز کا ہم نے جب تک اپنا انوائرمنٹ نہ ٹھیک کریں اس وقت تک یہ جو ہم انویسٹمنٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ نہیں آئے گی. اور اس وقت تک ہماری جو آپ نے جس طرح گیس کے ذخائر کی بات کی وہ تو دبے پڑے ہیں, کئی سینکڑوں سالوں سے دبے پڑے ہیں, ان کو ہم ایکسپلور نہیں کر سکیں گے. بہت بہت شکریہ جناب علی سلمان ہمارے ساتھ موجود تھے, انرجی امور کے ایکسپرٹ. کمرشل بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنا از خود نوٹس کیس کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں. چیف جسٹس کی سربراہی میں جسٹس امین الدین خان, جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ جمعرات کو اس تاریخی کیس کی سماعت کرے گی. آپ کو یاد دلاتے چلے کہ نومبر 2017 میں الیکشن ایکٹ میں ختم نبوت کے حلف نامے میں مبینہ متنازعہ ترمیم کے خلاف اسلام آباد کے فیض آباد انٹرچینج پر تحریک لبیک پاکستان نے 22 روز کا دھرنا دیا تھا. مظاہرین کے خلاف ایکشن میں سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 7 افراد جاں بحق اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے تھے. مختلف شہروں میں مظاہرے ہوئے تھے. اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنے وزیر قانون زاہد حامد سے استعفیٰ لے لیا تھا. سیاسی اور عسکری مذاکرات کاروں نے دھرنے والوں کے تقریباً تمام مطالبات تسلیم کر لیے تھے. سابق چیف جسٹس جناب جسٹس ثاقب نثار نے دھرنا ختم ہونے سے پہلے ہی نومبر 2017 میں اس معاملے پر از خود نوٹس لیا تھا اور جسٹس مشیر عالم اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر مشتمل 2 رکنی بینچ بنا دی تھی.
اس بینچ نے جسٹس ثاقب نثار کی ریٹائرمنٹ کے 3 ہفتے بعد 6 فروری 2019 کو از خود نوٹس کیس کا فیصلہ سنایا تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے تحریر کردہ 43 صفحات پر مشتمل فیصلے میں کسی شخص کو سزا دینے یا کسی ادارے کے خلاف کارروائی کا حکم نہیں تھا۔ البتہ اس فیصلے میں انہوں نے مسلح افواج، حساس اداروں، الیکشن کمیشن، پیمرا، میڈیا اور سیاستدانوں کو سخت تنبیہ اور ہدایات جاری کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ فیض آباد دھرنے کیس کا سخت فیصلہ لکھنے کے بعد اس کے خالق کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو۔ اپنے خلاف صدارتی ریفرنس پر نظر ثانی کیس کی سماعت کے دوران 6 اپریل 2021 کو عدالتی روسٹرم پر کھڑے ہو کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا تھا کہ مجھے عہدے سے ہٹانے کی خواہش کی وجہ یہ ہے کہ میں نے فیض آباد دھرنے کے فیصلہ لکھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے برادر جج صاحبان کو مخاطب کرتے ہوئے شکوہ کیا تھا کہ فیض آباد دھرنے کیس کے فیصلے کے بعد مجھ پر قیامت بپا کی گئی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنا از خود نوٹس کیس میں فیصلے میں لکھا تھا کہ کوئی ادارہ اپنی حدود سے تجاوز نہ کرے۔ آئین مسلح افواج کو سیاسی سرگرمی اور کسی سیاسی جماعت، گروہ یا فرد کی حمایت سے منع کرتا ہے۔ تینوں مسلح افواج کے سربراہان حلف کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کریں۔ اس فیصلے پر نظر ثانی کے لیے اپریل 2019 میں وزارت دفاع، وزارت داخلہ، ISI، انٹیلیجنس بیورو، پیمرا، PTI، MQM اور فریقین نے نظر ثانی کی درخواستیں دی، لیکن تب سے اب تک 3 سابق چیف جسٹس صاحبان جناب جسٹس آصف سعید کھوسہ، جسٹس گلزار احمد، جسٹس عمر عطا بدیال نے خاموشی برقرار رکھی اور نظر ثانی کی ان درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا۔ گویا کہ یہ بھی ایک پورا غیر معمولی واقعہ ہے کہ 3 ادوار گزر گئے 3 چیف جسٹس صاحبان کے، مگر ان نظر ثانی کی درخواستوں کی سماعت نہیں ہوئی، جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس آف پاکستان کا منصب سنبھالنے کے پہلی ہفتے اس کیس کو اپنی سربراہی میں سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک غیر معمولی کیس ہے جس کے بعد لگتا ہے کہ ایک نیا شاید پینڈورا باکس کھل جائے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر، پاکستان کے نامور سینئر قانون دان جناب عابد زبیری، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حسنات ملک، عدالتی امور کے ممتاز سینئر صحافی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ حسنات ملک صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ امپورٹنس کیا ہے اس پورے معاملے کی، کیونکہ آپ روزانہ ماشاءاللہ سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں، اور اس کی جو ہسٹورک امپورٹنس ہے، کیونکہ اس لیے میں اس کو ہسٹورک کہہ رہا ہوں کہ جب یہ فیصلہ آیا اس حوالے سے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ان پر جو گزری اور جو انہوں نے اس کی بات کی ہے وہ بہت ہی انپریسیڈنٹڈ پوری سچویشن ہے، اور اس کے بعد پھر 3 چیف جسٹس صاحبان نے اس پر جو ریویو پٹیشنز دائر ہوئی اس کو نہیں سنا، یہ کیس نہیں لگا، تو اس پس منظر کو تھوڑا سا اجاگر کیجئے، ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے۔ جی کامران صاحب، یہ وہ فیصلہ ہے جس کی وجہ سے قاضی فائزہ سمجھتے تھے کہ میرے خلاف اس وقت PTI حکومت نے ریفرنس فائل کیا ہے۔ یہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ جب سو موٹو فیض آباد دھرنا کا ہوا، انٹرنل یہ ایک خبر تھی ہماری کہ یہ ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے TLP کی لیڈرشپ نے کچھ ایسے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دی تھی، اس میں جسٹس قاضی فائزہ نے یہ ایک سو موٹو لیا تھا، اور لیکن جب یہ کیس چل رہا تھا تو بعد میں 2-3 دفعہ کیس لمبا ایڈجرن ہو گیا۔ پھر یہ فیصلہ آیا، فیصلے کے بعد جو اٹارنی جنرل آفس نے مختلف اداروں کو کہا کہ ریویو کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ جو باتیں کی گئی ہیں یہ اکیڈیمک ڈسکشن ہے، کسی کے خلاف لائبلٹی نہیں فکس کی گئی ہے اس فیصلے میں، تو ریویو فائل نہ کیا جائے۔ لیکن غلط ایڈوائز دی گئی اور اس وقت 8 ریویو فائل ہوئی ہیں جو اب مختلف اداروں کی طرف سے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پینڈنگ ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ ادارے جو ہیں جن کی طرف سے ریویو فائل ہوئی ہے، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیسے ہوا کہ اس کے بعد 3 چیف جسٹس صاحبان آ گئے سپریم کورٹ کے، مگر یہ ریویو نہیں لگی، یہ کیس نہیں لگا۔ دیکھیں، ایک تو جسٹس قاضی فائزہ، اگر آپ جب سے ان کا ریفرنس فائل ہوا مئی 2019، اس کے بعد ان کے پاس کوئی بھی کیس نہیں ان کے سامنے اس قسم کا کانسٹیٹیوشنل میٹر لگایا گیا۔ فیض آباد دھرنا، کیونکہ یہ جسٹس قاضی فائزہ کا ایک مین کنٹینشن تھی کہ میرے خلاف جو ریفرنس فائل ہوا ہے وہ اس ججمنٹ کی وجہ سے ہوا ہے، تو وہ جب تک ان کا کیس ڈیسائیڈ نہیں ہوا، ایک تو وجہ جو ہے ڈیلے کی یہ تھی۔ جب وہ فیصلہ ان کا ڈیسائیڈ ہو گیا،
اس کے بعد بھی جو ہے سپریم کورٹ کے اندر سے ایک دھڑے نے پوری ایفرٹ کی کہ ان کو حوالے سے کوئی موو چلائی جائے، لیکن رجیم چینج ہو گئی. تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ موقع آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو ابھی تک یقین نہیں تھا کہ قاضی فائسہ جو ہے وہ ان حالات میں بچ جائیں گے اور ان کے پاس پھر یہ معاملہ لگے گا. زیادہ چانسز یہ تھے کہ ان کا بچنا بڑا مشکل ہے. تو اب جو یہ فائل کیس لگ گیا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ اس میں حکومت کی طرف سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی ریویو کا جو قانون ہے اس حوالے سے ریویو پینڈنگ ہے. اگر وہ ریویو ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو سکوپ بڑا ہو جائے گا، لارجر بینچ جو ہے وہ اس کیس کی سنے گا. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ فیوچر ایکٹ کا میٹر پینڈنگ ہے، تو معاملہ کیس ایڈجن بھی ہو سکتا ہے. کچھ جو ہے وہ پٹیشنر اپنی ریویو پٹیشن وڈرا بھی کر سکتے ہیں، یا پھر حکومت جو سپریم کورٹ ہے خود جو ہے وہ اس کیس کو جو ہے ریویو پینڈنگ رکھے اور امپلیمنٹیشن کی طرف جائے کہ جی یہ جو 4.5 سال ہو گئے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہے. عابد زبیری صاحب بتائیے، آپ کی رائے بہت اہم ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے آپ صدر ہیں، پاکستان کے نامور سینئر قانون دان ہیں. یہ فرمائیے گا کہ اب یہ وہ معاملہ جس کا کہ ایک فیصلہ آ چکا ہے اور اس حوالے سے پھر ایک رائے یہ ہونا کہ جی کہ اس میں کوئی امپلیمنٹیشن کی تو کوئی زیادہ کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، تو آبزرویشنز تھی یا آرا تھی، اور اس کے بعد پھر یہ اس پر جو ہے وہ ریویو پٹیشنز ہوئی ہیں. 3 ادوار گزر گئے 3 چیف جسٹس صاحبان کے، مگر اس کا کوئی ذکر نہیں ہوا. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت اہم ہے، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہونی. تو یہ ذرا سی گتھی سلجھائیے کہ اب کیا ہونا ہے جب اگر اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہونی ہے یا کوئی اس پہ کوئی ایسا فیصلے پہ عمل درآمد ہی نہیں ہونا تھا، اور پھر جسٹس فائز عیسیٰ سمجھتے ہیں کہ جو ان پر عتاب آیا وہ اس فیصلے کی وجہ سے ہوا، تو اب کیا مزید ہو سکتا ہے اس کیس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کامران خان صاحب. دیکھیے اس میں یہ بڑا اہم کیس ہے، اور آپ اس کی نوعیت کو یہ جو بھی بات ہو رہی تھی کہ اس میں کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، میں سمجھتا ہوں اس میں ہر آبزرویشن امپلیمنٹیشن کی طرف جائے گی. پیمرا کے بارے میں جو ان کے کورٹ کی فائنڈنگز ہیں کہ پیمرا نے کس طرح سے جیو اور ڈان کو اس زمانے میں ٹارگٹ کیا، اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا. اس کا الیکشن کمیشن کے بارے میں اس میں بڑی آبزرویشنز ہیں کہ الیکشن کمیشن نے اپنا آئین و قانون کے حساب سے کام نہیں کیا، اور یہ کہا یہ قانون صرف کازمیٹک کا لفظ استعمال کیا. اور یہ آپ دیکھیں جو آخر میں جو ڈیکلریشنز کورٹ کی جو فائنڈنگ ہے جو کئی اینڈ میں آخر میں ججمنٹ کے، اس میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. پھر دیکھیے جو موسٹ امپورٹنٹ اسپیکٹ تھا اس کے اندر، جو ایک ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا کردار تھا، اس کے بارے میں تھا. وہ سوال کیا گیا کہ جو ہماری کچھ ایجنسیز ہیں انٹیلیجنس، وہ کس قانون کے تحت کام کر رہی ہیں. اٹارنی جنرل یا کوئی اس کو کورٹ کے سامنے کوئی قانون نہیں رکھ سکا کہ یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کس قانون کے تحت کام کر رہی ہیں. یہ بھی اس میں آپ دیکھیں گے آبزرویشن ہے. پھر اس کے اندر جو موسٹ امپورٹنٹ جو چیز ہے کہ جن لوگوں نے ان لوگوں جو پارٹی تھی اس کے ساتھ مل کے یہ سارا کام کیا یا اس کے ساتھ اس کے فیسیلیٹیٹرز تھے، ان کے خلاف ایکشن کا آرڈر کیا گیا اس کے میں کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. کورٹ یہ پوچھ سکتی ہے کہ اس پہ ان کے خلاف کیا ایکشن ہوا یا کیوں نہیں ہوا، کہ وہ لوگ جو تھے کون اس میں ملوث تھے، لوگ اور جس کی نشاندہی کورٹ نے اپنے اس آرڈر میں کی تھی. دیکھیے یہ ریویو جو تھا یہ ساری آپ ابھی فرما رہے تھے کہ 8 لوگوں نے فائل کیا، ہو سکتا ہے وہ واپس لے لیں، لیکن کچھ ہو سکتا ہے نہ لیں. لیکن امپلیمنٹیشن کورٹ کے اوپر اختیار تو ہوتا ہے نا کورٹ کے اوپر کہ وہ جا کے دیکھے کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا بالکل یہ بات صحیح ہے کہ اس کیس یہ اور کچھ اور کیسز جس میں کوئٹہ کی جو وکلا کے اوپر ایک قیامت صغریٰ گزری، ہمارے اتنے وکلا شہید ہو گئے کوئٹہ کے اندر، اس کی رپورٹ، اس کی امپلیمنٹیشن، یہ سارے کچھ کیسز تھے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں یہ ان کے فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس بنا اور ان کے خاندان والوں کی بڑی عزت خراب کی گئی اس کیس کے اس ریفرنس کے، جس کو بعد میں سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا کہ یہ بد نیتی پہ مبنی تھا. پھر ایک ہم نے ایک اور بھی چیز دیکھی کہ کچھ یہ جو اس طرح کے نوعیت کے کیسز ہوتے تھے جو اتنے سینسٹیو کیسز تھے، وہ جسٹس فائز عیسیٰ کے سامنے لگتے ہی نہیں تھے. وہ زیادہ تر جو ہم دیکھتے تھے کہ ان کے سامنے 2 ممبر بینچ ہوتی تھی، اس کے سامنے پری ایمپشن اور اس طرح کے، یہ ضروری وہ بھی کیسز ڈیسائیڈ ہو، لیکن کسی جو ایک پولیٹیکل نیچر کے یا اس طرح کے کیسز تھے وہ اس بینچ کا حصہ ہی نہیں ہوتے تھے کبھی اس میں بنائے گئے. تو ان کو میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو پچھلے ادوار میں خاص طور پہ ٹارگٹ کیا گیا. آپ کی بات سنی حسنات ملک صاحب، یہ بتائیے گا کہ
عابد زبیری صاحب سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر ہیں، ماشاءاللہ پاکستان کے بہت سینئر قانوندان ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ تمام احکامات تھے، اس میں آرڈرز تھے یہ سپریم کورٹ کے. میں نے کچھ اور سینئر وکلاء صاحب سے بات کی، ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ یہ آرڈرز تھے، ان پہ عمل درآمد ہونا تھا. اور اب جب یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پہلے ہی ہفتے میں یہ کیس لگایا جو کہ براہ راست ان سے متعلق رہا ہے اس حوالے سے، تو یہ اب یہ تو پھر ایک بڑا پینڈورا باکس کھل جائے گا کہ اگر جج صاحب جو ہیں ان ہدایات کو وہ بتائیں کہ یہ احکامات ہی تھے اور پھر ان پہ عمل کریں، تو یہ تو ایک بہت بڑا پینڈورا باکس کھل جائے گا نا. جی بالکل کامران صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ صرف 2017 میں جو ایجنسیز کی انوالومنٹ تھی اس وقت تک یہ معاملہ محدود رہے گا، کیونکہ اگر آپ ججمنٹ پڑھیں تو وہ فیوچر کے لیے بھی ہے کہ کوئی بھی ایجنسی جو ہے وہ کسی ایک سیاسی جماعت کو سپورٹ نہ کرے، جو ہے وہ میڈیا پہ پابندی نہ لگائی جائے، میڈیا پہ کوئرسو ایکشن نہ لیے جائیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اب بھی شکایات ہیں. تو یہ معاملہ کہیں اور بھی جا سکتا ہے اگر جو ہے وہ یہی رپورٹ منگوائی جائے کہ آج کل کیا صورتحال ہے. تو یہ پھر تو بڑے وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں فیض آباد دھرنا میں، تو وہ خود ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے کہ جی وہ خود بینیفیشری ہیں اب. تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو کہا جا رہا ہے کہ اس وقت کے لوگوں کی جو ریلیونٹ لوگ تھے ان پہ ذمہ داری کا ہوگا، وہ نہیں. اس میں اگر آپ پوری ججمنٹ پڑھیں تو وہ جن لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے ان کا تو نام بھی نہیں ہے پوری ججمنٹ. فیوچر کے لیے کہا گیا ہے کہ فیوچر کی جو ہے کانسٹیٹیوشن ڈیمانڈ میں رہے ایجنسیز اور اسٹیبلشمنٹ. تو یہ اب کیا اگر رپورٹ مانگی جائے کہ کیا اس پہ عمل درآمد ہو گیا ہے، اب وہ اپنے ڈومین میں ہی کام کر رہے ہیں. تو عابد زبیری صاحب یہ فرمائیے گا کہ آخر کب ہم ماضی کو فراموش کر کے آگے کی جانب بڑھیں گے؟ کیونکہ جب تک ہم ماضی کی طرف واپس جاتے رہیں گے ہمیں واپسی ہمارے لیے ناممکن ہو جائے گی کہ ہم اس مقام پر آئیں جہاں سے ہم ماضی کا سفر شروع کر رہے ہیں. یہ تمام معاملات بہت ہی سنگین ہیں، بہت ہی پیچیدہ ہیں، بہت ہی دل شکستہ ہیں، مگر ہیں. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور اس ماضی کو فراموش کرنے کی کوشش کریں جیسے 3 چیف جسٹس صاحبان نے سپریم کورٹ کے اس کو ہاتھ لگانا مناسب نہیں سمجھا؟ دیکھیے پہلی میں جو بات ہو رہی تھی ذرا اس کا بات کر دوں. یہ اس میں یہ نہیں ہے کہ آگے کے فیوچر کی بات ہو رہی ہے ججمنٹ پہ. اس ججمنٹ میں جو دھرنا کیس کی ججمنٹ ہے اس کے اندر کلیئر لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ ملوث پائے گئے ان لوگوں کو پیسے دیتے ہوئے اور جو اس طرح کی جنہوں نے اپنا اوتھ لیا ہوا تھا، ایک حد ہے جس کے پولیٹیکل اس میں حصہ نہیں لے گئے، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. یہ ان لوگوں کو جو اس زمانے میں تھے ان کے خلاف ایکشن کی بات کی ہوئی ہے ججمنٹ پہ. آپ پڑھیں اس ججمنٹ کو صحیح سے، اور مختلف اور لوگوں اور ڈپارٹمنٹ سے اس کے بارے میں جو بات کی گئی ہوئی ہے. لیکن کامران صاحب میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، ہم ماضی کو فراموش نہیں کر سکتے. یہی ہمارا قصور ہے کہ ہم نے ماضی کی غلطیوں کو فراموش کر دیا، ان کو ہم نے پردہ ڈالا، مٹی ڈالنے کی کوشش کی، جب بھی ہم آج اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں. آپ کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. جب تک آپ اس کو دیکھیں گے نہیں کہ آپ سے کیا غلطی، آئین و قانون کے اوپر جب تک عمل درآمد نہیں ہوگا، پیچھے ادوار میں نہیں ہوا، الیکشن کے معاملے میں نہیں ہوا، آپ جب تک نہیں سیکھیں گے. دیکھیے آپ اگر پنجاب اسمبلی اور ان کا الیکشن ہو جاتا تو آج یہ الیکشن کمیشن جس نے مستقل آئین توڑا ہے، آج وہ جنوری کی تاریخ دے رہا ہوتا ہے الیکشن کی. جس ملک میں آئین و قانون کی پاسداری نہیں ہوگی، ہم کہیں گے ہم لوگ صرف مصلحتوں کے اوپر چیزیں کرتے رہیں گے، ہم کبھی ترقی نہیں کر سکیں گے. آئین و قانون کو ہر کسی کو ماننا پڑے گا. حسلات ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ معاملہ اب ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اس کی جو اس پورے قصے کی، اس پورے معاملے کی جو حساسیت ہے، جس کو کہ 3 چیف جسٹس صاحبان نے تواتر سے اس کو ٹچ بھی نہیں کیا. اب یہ جو نئی بینچ ہے، یہ جو نئی سپریم کورٹ ہے، خالی تو یہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا معاملہ رہے گا، یا یہ کہ آپ کے خیال میں پوری بینچ اس پورے معاملے میں انوالو ہوگی اور اس کے بڑے وسیع جو ہے وہ اثرات ہم دیکھیں گے؟ اور اس کے کیونکہ عدالت کے پاس بڑا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا کہ 3 چیف جسٹس صاحب نے اس معاملے کو ٹچ بھی نہیں کیا. تو ہو سکتا ہے کہ اب یہ ڈیفر ہو جائے معاملہ، یہ ٹھنڈا پڑے، یا کوئی دوسری صورتحال ہو. پوری سپریم کورٹ کی جو اب ایک فل کورٹ کا جو ایک بار پھر متحد سپریم کورٹ نظر آ رہی ہے، آپ کے خیال میں وہ انوالو ہوگی اس پورے معاملے میں؟
دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ریویو میں آتھر جج بیٹھتا ہے، اس جسٹس قاضی فائسہ کا اس کیس میں بیٹھنا بڑا ضروری تھا، عمل درآمد نہیں کیا گیا کیونکہ الزامات ججز پہ بھی ماضی میں رہے کہ جب جسٹس قاضی فائسہ کے خلاف جو کچھ کاروائیاں ہوئیں تو ان کا بھی نیکسس تھا اور جو ریفرنس فائل ہوا تو وہ ایک پورا ایک ماضی ہے. لیکن اس میں جو اگر آپ کنکلوژن دیکھیں 22-23 جو ڈائریکشن ہے وہ تو اگر آپ دیکھیں تو ٹی ایل پی کے بعد پی ٹی آئی پہ الزام لگا کہ جی پی ٹی آئی کو بیک کیا گیا، 16 مہینے نون لیگ پہ کہا جائے گا کہ اب بھی کہا جا رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ایک پارٹی کو نہیں دی جا رہی، ایک پارٹی کو دی جا رہی ہے دوسروں کو نہیں دی جا رہی. تو یہ ایسا وہ اگر کنکلوژن پڑھیں تو وہ تو ریلیونٹ ابھی بھی ہے ہماری جو نیشنل پالیٹکس کے ساتھ. اور کم از کم جو یہ بینچ ہے اس میں جسٹس اطہر ملالہ بھی ہیں اور ان کا بھی جو کانسٹیٹیوشنل ایشوز پہ اور اداروں کو اپنی ڈومین میں کام کرنے کے حوالے سے ویوز بڑے کلیئر ہیں. تو اگر یہ عمل درآمد کی طرف معاملات جاتے ہیں اور رپورٹ لی جاتی ہے کہ جی اب کیا صورتحال ہے، ایک مینڈیٹ سے ہی ہر ادارہ اپنی مینڈیٹ میں ہی کام کر رہا ہے، اس کا کوئی ایفیڈیوٹ دیا جائے جو ہے وہ کسی بھی ادارے کا اہلکار جو افسر ہے وہ اپنا ایفیڈیوٹ دے، تو یہ تو بڑی ایک ڈفرینٹ سچویشن ہوگی. لیکن یہ ہے کہ ایک بات جو اندر سے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائسہ کو بھی اندازہ ہے کہ 11-12 مہینے ہیں ان کے پاس اب، تو وہ ایسی چیز کرنا چاہ رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو لوگ جو ہے وہ چاہ رہے تھے کہ وہ اس کرسی میں آئیں، تو وہ اکراس دا بورڈ چیزیں ہوگی. تو یہ برش اسائڈ نہیں ہوگا عابد زبیری صاحب، آپ کے خیال میں جو ہے کہ یہ معاملہ کیونکہ ہوتا رہا ہے کہ یہ برش اسائڈ ہو جائے، مگر میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ کیوں آخر جسٹس قاضی فائزہ نے اپنے پہلے ہی ہفتے کے اندر اس معاملے کو اٹھایا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ پہلی چیز تو انہوں نے وہ کورٹ پریکٹسز جو ایکٹ ہے، پروسیجر ایکٹ ہے، وہ اس کو ٹیک اپ کیا اور پھر سب سے پہلے اس کیس کو ٹیک اپ کیا. اس کی بھی تو اپنی امپورٹنٹ ہے نا کہ پرائرٹی میں سب سے ٹاپ پہ ہے یہ جسٹس قاضی فائزہ کے. اس لیے کہ یہ کیس وہ یہ دوسرے دونوں کیسز یہ طے کریں گے کہ سپریم کورٹ اس ملک کی سمت کس طرف طے ہوگی. ہر ادارہ اپنے حدود میں رہ کے کام کرے، آئین کے تابع ہو، یہ کرنا ہے. یہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ یہ ریویو آگے چلتا ہے نہیں چلتا، یہ تو 28 کو پتہ لگے گا کہ کیا ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب وقت ہے، جو وقت دیکھیے وقت ہے اپنے آرڈرز کا اگر پاس کرے اس ملک پہ. اگر سپریم کورٹ اگر آرڈرز پاس کرتا ہے اور اس پہ عمل کرانے کی حکم دیتا ہے تو یہ ملک ہم لوگ اس حال میں نہیں ہوتے، اس نہج پہ نہیں پہنچ چکے ہوتے، چاہے ہم لوگ معاشی حالات ہمارے خراب ہوں یہ ساری. اگر یہاں قانون کی پاسداری ہوگی تو یہ ملک میں سب کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہوگا، یہ ملک ترقی کرے گا. لیکن اگر ہم لوگ سب تابع ہو جائیں گے مختلف اداروں کے اس کے اور آئینوں کو پیچھے ہم ڈال دیں گے تو پھر ہمارا حال ہے جو اب جس حال میں ہم لوگ ہیں اس حال میں رہیں گے. تو یہ بڑی ذمہ داری ہے سپریم کورٹ پہ اور وکلا پہ کہ وہ دیوار سیسا دیوار پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوں آئین و قانون کے ساتھ. یہ وقت ہے آئین و قانون کے ساتھ کھڑے ہونے کا جو ہم نے سپریم کورٹ بار پچھلے 1 سال سے پوری کوشش کے ساتھ تندہی کے ساتھ کر رہی ہے اور سپریم کورٹ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے فار رول آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن. بڑی نوازش. بہت بہت شکریہ جناب عابد زبیری، صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، جناب حسنات ملک پاکستان کے ممتاز سینئر ترین عدالتی امور کے صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے. دیکھنا یہ ہے کہ 28 ستمبر کو کیا ہوتا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ترجیحات میں، عدالتی ترجیحات میں، سپریم کورٹ کی ترجیحات میں فیض آباد کیس جس کا کہ انہوں نے فیصلے دیا تھا، اس حوالے سے نظر ثانی کی جو درخواستیں تھیں وہ تقریباً 4 سال پینڈنگ رہی ہیں اور 3 چیف جسٹس صاحبان نے اس پر کوئی ریاکشن نہیں کیا ہے، کوئی رسپانس نہیں کیا ہے، وہ ویسی رہی ہیں. لیکن اب اس پر عمل درآمد شروع کی ایک کارروائی شروع ہو رہی ہے اور اس سلسلے میں آئندہ ہفتہ بہت امپورٹنٹ ہوگا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اس کیس کی سماعت کرنا بھی بہت امپورٹنٹ ہوگا نظر ثانی کے ان پورے معاملات کے. اور اس کی جو امپورٹنس ہے، جو امپلیکیشنز ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. کمرشل بریک، اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ چاہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ فیض آباد دھرنا معاملہ ہو یا جناب نواز شریف کا اصرار کہ وہ سابق چیف آف آرمی اسٹاف، آئندہ آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان، 2 سابق چیف جسٹس آف پاکستان اور 1 سپریم کورٹ جج جو سابق DGISI کے خلاف بھرپور کارروائی کریں گے اور ان کو جو ان کے اقدامات تھے ان کے حوالے سے قومی مجرم قرار دے رہے ہیں جناب نواز شریف اور ان کے خلاف کارروائی کا بھی وعدہ کر رہے ہیں.
گڑھے مردے اکھاڑنے کا کیا فائدہ ہوگا اور کب تک ہم گڑھے مردے اتارتے رہیں گے، کب تک ماضی میں کھوئے رہیں گے، ماضی کے کرداروں سے لڑتے رہیں گے، اس کا بھی ہمیں سوچنا پڑے گا، اور اس کو ہم سوچتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان میں ایک بار پھر مقننہ، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی باہمی کشمکش کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس قوم کے بڑے 25 کروڑ پاکستانیوں کے مستقبل کا راستہ دکھانے کے بجائے ماضی کے گڑھے مردے اکھاڑنے کی راہ کر رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف پرانے اسکور سیٹل کرنے کے لگتا ہے انقلابی مشن کی بار بار نوید سنا رہے ہیں۔ ایک بار پھر وہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، سابق ISI چیف جنرل فیض حمید کو کیفر کردار تک پہنچانے کے عزائم کا اظہار کرتے ہیں، اور ساتھ ہی آئندہ کے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس اعجاز الاحسن اور ان سمیت سپریم کورٹ کے 4 سابق ججز کو، جن میں 2 سابق چیف جسٹس صاحبان شامل ہیں، نشان عبرت بنانے کی وارننگ دے چکے ہیں، اور آج انہوں نے اس کو دہرایا۔ نواز شریف کے اس انتقامی گفتگو یا اس بدلہ چکانے یا ان کے اس بات پر کہ وہ آئین کی سربلندی چاہتے ہیں اور قومی مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا ان کا عزم، یقیناً اس حوالے سے جو ان کی جو پولیٹیکل سٹیکس ہیں، ان کی جماعت کی جو آئندہ کا مستقبل ہے، اس حوالے سے بعض مبصرین کے نزدیک وہ ایک بڑا رسک لے رہے ہیں۔ میاں صاحب کو بظاہر ٹھنڈا کرنے کے لیے کل شہباز شریف اور مریم نواز لندن پہنچے تھے، بظاہر ان کی منت سماجت کی اور ان کو اس حوالے سے ان کی گفتگو کو روکا، مگر BBC کے مطابق آج ایک بار پھر ان سب کی موجودگی میں جناب نواز شریف نے اپنے اس مشن کو آگے بڑھانے کا ایک بار پھر تہیہ کیا، ایک بار پھر عزم نو کا اظہار کیا، اور انہوں نے ایک بار پھر جنرل قمر جاوید باجوہ، سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار، سابق ISI چیف جنرل فیض اور آئندہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس اعجاز الاحسن کو قومی مجرم، 25 کروڑ لوگوں کا قومی مجرم قرار دیا، اور کہا کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچا کر دم لیں گے۔ جو لوگ میاں صاحب کو قریب سے جانتے ہیں، ان کے پس منظر کو جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ وہ جو تہیہ کر لیں وہ موقع پا کر ضرور اس پر عمل کرتے ہیں۔ ماضی کی مثالیں موجود ہیں کہ میاں صاحب کی سوچ کو موقع تو ہو سکتی ہے لیکن سرے سے ختم نہیں ہوتی۔ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کو نواز شریف نے ہی آرمی چیف تعینات کیا تھا، پھر ان کی ایکسٹینشن کی غیر مشروط حمایت کی تھی، جبکہ اب لگتا ہے کہ ان کے دشمن نمبر 1 وہی ہیں۔ پارٹی کے سینئر رہنما رانا صلاح اللہ کا خیال یہ ہے کہ یہ دراصل میاں صاحب کی یا نون لیگ کی اسٹریٹجی ہے۔ اتفاق سے اس صورتحال میں کل ایک غیر معمولی پیش رفت کا اضافہ ہوا جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی ترجیحات کا تعین کرتے ہوئے فیض آباد دھرنا از خود کیس کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف کی جانب سے اپنی حکومت گرانے کے مبینہ کلیدی کرداروں کو منطقی انجام تک پہنچانے کے عزائم کے زمانے میں اس کیس پر سماعت کی ٹائمنگ بھی بہت اہم ہے۔ 4.5 سال تک سرد خانے کی نظر رہنے والا نظر ثانی کی یہ درخواستوں کا معاملہ، فیض آباد دھرنے کا معاملہ، اس کی سماعت کے دوران شاید جسٹس قاضی فائز عیسیٰ فیصلے میں عدالتی ہدایات پر عمل درآمد کا جائزہ لیں گے۔ یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے، اور بادی النظر میں فیض آباد دھرنا کیس کے محرکات اور کلیدی کرداروں کے حوالے سے ہو سکتا ہے کہ وہ دور رس احکامات جاری کرے۔ بہرحال ماحول اس وقت جو ہے وہ پرانے معاملات، سنگین معاملات صحیح، مگر ان کے دہرانے کا اور ان کو سیٹل کرنے کا نظر آ رہا ہے۔ ایک جانب جناب نواز شریف کے عزم مصمم ہے، اور اس حوالے سے وہ بار بار اپنے اس عزم کو دہرا رہے ہیں کہ سابق آرمی چیف، آئندہ آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان، 2 سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس، 1 سابق جج صاحب اور سابق DG ISI کو وہ کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ اسی دوران فیض آباد دھرنا کیس بھی شروع ہوا ہے۔ نئے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ کیس کے حوالے سے فیصلہ ایک تاریخی معاملہ ہے، مگر اس پہ 4 سال جو ہے وہ برف رہی اور یہ سامنے نہیں آیا، اور کیونکہ اس کے خلاف نظر ثانی ہوئی ہے، بہت نظر ثانی کی درخواستیں ہیں، لیکن اب یہ معاملہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں پیش ہوگا آئندہ ہفتے۔ اس پورے ماحول پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور سینئر سینیٹر، پارلیمنٹیرین، صحافی، تجزیہ کار جناب مشاہد حسین سید۔ مشاہد صاحب چیئرمین بھی ہیں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے۔ بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ایک بار پھر بظاہر لگتا ہے کہ ہم الیکشنز کی جانب جا رہے ہیں، بظاہر ایک بار پھر جناب نواز شریف کی سیاست میں بھرپور واپسی کا ہم سبا دیکھ رہے ہیں۔ ایک بار پھر بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ الیکشن میں آئیں گے، اور وہ ان کا یہ خیال ہے، وہ تحریری دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ الیکشن جیتیں گے، اور اس کے بعد وہ ایک بار پھر
ایک سابق چیف جسٹس کے خلاف، اور اس دفعہ ایک آئندہ آنے والے چیف جسٹس کے خلاف، سابق چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف، سابق ISI چیف کے خلاف، 2 سابق چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف اور ایک سابق جسٹس سپریم کورٹ کے خلاف ایک ان کو قومی مجرم قرار دے کے ان کے خلاف بڑی کارروائی، ان کو نشان عبرت بنانے کی کارروائی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں کہ انقلابی ایجنڈا جو ہے وہ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے۔ السلام علیکم جی کامران صاحب اور آپ کے ویورز کو بڑا السلام علیکم۔ پہلے تو ذرا مجموعی صورتحال دیکھ لیں، میرے خیال میں کچھ آثار ہو رہے ہیں حالات سنبھلنے کے، اور تھوڑا سا ایک ٹھہراؤ اور استحکام پہنچا ہے 2-3 واقعات کی وجہ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ نئے چیف جسٹس آ گئے ہیں سپریم کورٹ کے، قاضی فیاض عیسیٰ صاحب، جو بڑے ہائیلی رسپیکٹڈ ہیں اور جو میرے خیال میں تازہ ہوا کا ایک جھونکا ہے، بریتھ آف فریش ایئر۔ اور آپ نے دیکھ لیا جس طرح انہوں نے کنڈکٹ کیا، اپروچ بھی انکلوسیو ہے، ہر ایشو کو میدان میں لا رہے ہیں، اور ان کا اپنا بھی ٹریک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے فیس کیا، ریزسٹ کیا اور وہ ایک جنگ جیتے ایک پاورفل سابق اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ تو ایک تو یہ بڑی پازیٹیو بات ہے اور لوگ امیدیں کافی وابستہ ہیں ان کے ساتھ۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک ابہام جو تھا الیکشن کے حوالے سے کم انہوں نے یہ تو واضح کر دیا کہ الیکشن جنوری 2024 میں متوقع ہیں، اور ایک الیکشن کی بات الیکشن کمیشن سے واضح طور پر آئی۔ اور تیسرا جو ہے کہ پاکستان کا جو بیرونی دباؤ تھا وہ ذرا کم ہوا ہے IMF کے معاہدے کے بعد بھی، اور خاص طور پہ اب جو ہندوستان پر لوگوں کا فوکس ہو گیا ہے، انہوں نے جو ریاستی دہشت گردی کی ہے، ایون جو ہندوستان کے مغربی حلیف، ان کے ساتھی، ان کے دوست بھی اب ذرا تھوڑی سی نظر ثانی کر رہے ہیں کہ یہ ہندوستان کا جو ایک چہرہ بے نقاب ہوا ہے ہندوتوا کا، اس کو دیکھا جائے جو پاکستان کی درینہ چیز تھی۔ تو اس پس منظر میں ہم دیکھ رہے ہیں سچویشن کو، تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس وقت ایک فارورڈ لکنگ اپروچ ہونی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نیلسن منڈیلا آئے تھے، اور نیلسن منڈیلا نے 27 سال گزارے جیل میں، قید تنہائی بھی گزاری، اور بڑے ظلم بھی، اذیت بھی برداشت کی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ 2 راستے ہیں، ایک راستہ ہے آگے بڑھنے کا، قوم کو بنانے کا، ایک بہتر مستقبل کا، اس کو سب کو شامل کرنے کا، تو وہ آگے گئے، اور دوسرا راستہ تھا کہ جنہوں نے ان سے زیادتی کی اور ظلم کیا ان کے وہ حوالے سے وہ ایکٹیو ہو جائیں، تو انہوں نے کہا کہ میں راستہ وہ اختیار کرتا ہوں جو آگے موو آن کرتا ہے۔ اس حوالے سے ایک بڑا مشہور کال بھی ہے حضرت علی کا، کہ ان سے پوچھا گیا وچ از واٹ از مور امپورٹنٹ، جنرosity اور جسٹس؟ ہاں، انہوں نے کہا کہ جی جسٹس مینس کہ اگر آپ سے کوئی کرے زیادتی تو آپ اسی چیز میں جواب دیں، اس کے خلاف کارروائی کریں، ٹٹ فور ٹیٹ، آئی فور آئی جسے انگریزی میں کہتے ہیں۔ جنرosity کا مطلب ہوتا ہے بڑے دل سے چلیں۔ لیکن مشاہد صاحب، آپ کا بظاہر مشورہ اس پورے پس منظر میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس میں آپ کا مشورہ یہ ہے، آپ کی خواہش یہ ہے کہ ماضی کو بھولیں اور آگے بڑھیں، لیکن آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں نواز شریف صاحب کو، اور آپ کو ان کے جذبات اور ان کے خیالات، اور آپ کو علم ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، جو ان کے اندر ہوتا ہے وہ بات وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے 3 دن میں 2 بار یہ بات دہرائی، اب یہ دہرایا ہے انہوں نے آج اس بات کو، اور انہوں نے اس بات کے پھر ایک بار عزم مصمم کا ارادہ کیا ہے کہ یہ تمام شخصیات جو ہیں یہ قومی مجرم ہیں، اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ وہ اب اس بات کو دہرا رہے ہیں، پوری قوت سے دہرا رہے ہیں، اور اپنی پارٹی کی سینئر لیڈرشپ جو ان کے پاس پہنچی تھی بظاہر یہ کہنے کے لیے کہ آپ یہ بات نہ کریں، لگتا نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب یہ بات مانیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ انہوں نے جنرل مشرف کو اپنی حد تک جس لیول تک وہ لے جانا چاہتے تھے، لے جا سکتے تھے، وہ لے کر گئے، چاہے اس کی انہوں نے جو قیمت بھی ادا کی۔ تو بظاہر جو آپ کا مشورہ یا جو آپ کا تاریخی پس منظر آپ سامنے رکھ رہے ہیں، نیلسن منڈیلا کا آپ نے مثال دی، وہ ہمارے ماحول میں یا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس پر عمل کرتے نظر نہیں آ رہے۔ لیکن دیکھیں ایک میاں صاحب کا ایک چیز تو جائز ہے نا کامران صاحب، کہ جو 2017 میں ہوا، اور میں اس وقت سینیٹر تھا، اور میں نے پبلکلی، اب میں واحد سینیٹر تھا مسلم لیگ نون کا جس نے اعلان کیا تھا، میں نے اصطلاح استعمال کی تھی کہ میاں صاحب کو نکالا گیا ہے سافٹ کو کے ذریعے، اور یہ سافٹ کو جوڈیشری کے ذریعے ہوا تھا،
اور بلکہ جب انہوں نے جیل میں گئے تو میں نے کہا کہ میاں صاحب سیاسی قیدی ہیں، بلکہ وہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی، وہ شور مچ گیا سیاسی قیدی کیسے، ان کے خلاف یہ چارجز ہیں. میں کہا نہیں، وہ اپنی سیاست کی وجہ سے، سیاست پالیسیز کی وجہ سے وہ جیل میں ہیں. ہی از اے پولیٹیکل پرزنر. لیکن ہمارے باقی لوگ ذرا اس کو ذرا دھیمی آواز میں بولتے تھے، اتنے زوردار نہیں بولتے تھے. میں نے کہا تھا کہ سافٹ کو ہوا ہے، تو یہ میاں صاحب کا گلہ تو جائز ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. فیکٹس ہیں کہ ایک باقاعدہ منظم طریقے سے سافٹ کو کے ذریعے نکالا گیا، اور سافٹ کو میں انہوں نے جوڈیشری کو استعمال کیا، اور ایک وہ ان کو اندر بھی جو کیا تھا وہ سیاسی قیدی تھے. وہ اپنی جگہ چیز ہے. وہ 2017 میں ہوا، 6 سال پہلے ہوا. اس وقت 2023 میں جو پاکستان کے حالات ہیں، جو پاکستان کی سچویشن ہے، میرا یہ ویو ہوگا کہ یس، یا تو آپ ہوں صدر رجب طیب اردوغان. جب ان کے خلاف کو ہوا تھا تو میں ایک ڈیلیگیشن لے کے گیا جولائی 2016 میں، تو میں اگست میں گیا. اردوغان صاحب نے 150 جنرلز اریسٹ کیے، ان کو ہتھ کڑی لگائی. لیکن وہ کیسے ممکن ہوا؟ اور یہ بات بڑی انٹرسٹنگ مجھے بتائی تھی. میں نے بتایا، جب واپس آیا تو میری گپ شپ ہو رہی تھی جنرل باجوہ سے. وہ پارلیمنٹ آئے. میں کہا جنرل صاحب، وہ ہمارا دوست جو ہے صدر اردوغان، اس نے تو جنرلوں کو رگڑا دے دیا ہے، اس نے 150 جنرل. انہوں نے کہا سر آپ یہ کام کر سکتے ہیں if you have delivered and if you have the support of the entire people. جب لوگ کو ہوا تو لوگ ٹینکوں کے سامنے کھڑے ہو گئے. تو ادھر ہوا کہ ہمارے ہاں تو تقسیم ہے، ہمارے ہاں تو آدھے لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا کیا، فوج کو استعمال کرتے ہیں اپنے دشمنوں کے خلاف اور ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں. تو یہ ہمارا پرابلم المیہ ہے. ہمارے ہاں رولز آف دا گیم نہیں ہے سیاستدانوں میں. جب فوج ہمارا اپنا کام کرتی ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، اور جب فوج آپ کے خلاف جاتی ہے تو آپ اس کو تنقید کرتے ہیں. تو جب تک ہمارے ہاں وہ ایک میچورٹی رولز آف دا گیم نہیں بنیں گے تو اور خالی یہ تو نہیں ہے، خالی یہ تو نہیں ہے. دیکھیں نا مشاہد صاحب، اب وہ کہتے ہیں قومی مجرم ہیں، وہ کہتے ہیں 22 کروڑ لوگوں کے مجرم ہیں، میں کیفر کردار تک پہنچاؤں گا. اور کتنا کرٹیکل ان کا رول تھا جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے میں. انہوں نے قرآن شریف اٹھا کے اپنے لوگوں کو کہا کہ انکنڈیشنل سپورٹ کریں آپ جا کے، اور یہ بھی نہ بتائیں کہ میں نے آپ کو کیا کہا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب وہ تھے اقتدار میں، اور جب ان کا جنرل باجوہ کا آپ یہ ایکسٹینشن نہیں دینا چاہیے تھی، اور وہ اس کے بعد پھر ایک قانون سازی ہو گئی ہے جس کے بعد اب باقاعدہ قانون بن گیا ہے ایکسٹینشن کے حوالے سے، اور ایکسٹینشن کے بعد بھی کچھ مزید بھی ہو سکتا ہے. نواز شریف صاحب کتنے کنوینئنٹلی وہ سب بھول رہے ہیں اور اب کیفر کردار تک پہنچانے کی بات کر رہے ہیں. یہ تو بات آپ کی صحیح ہے. اور اب پچھلے پی ڈی ایم گورنمنٹ بھی تھی 16 مہینے 1.5 سال، تو اس وقت جو بھی تھا ایسا ایکشن لیا جا سکتا تھا اور لینا چاہیے تھا. اور میرے خیال میں جب ان کے خلاف دھرنا بھی ہوا تھا 2014 میں، جب وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے تھی، جو لوگ اس وقت تھے اس وقت وہ کہتے ہیں انگلش میں the buck stops there, they should have been sacked. کہ آپ how dare you defy your oath، اور آپ ایک سیاسی ایکٹیویٹی میں حصہ لے رہے ہیں اور گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کرنے ہیں. تو یہ بھی آئی ایگری ود یو کہ جو ایسے فیصلے ہوتے ہیں وہ بر وقت ہونے چاہیے، اور اس میں پھر دے شوڈ ناٹ بی نو اینی ٹو ویوز اباؤٹ دیٹ. اور بلکہ جنرل باجوہ تو بعد میں کلیم کرتے رہے کہ جی میں نے ہی میاں صاحب کو باہر بھجوایا تھا جب ان کی صحت خراب ہوئی تھی. تو یہ ہے. لیکن اس وقت میرے خیال میں ہماری پرائرٹائز کرنا ہو، میرے خیال میں اس ماحول کو بھی آپ نہیں بھول سکتے نا کہ وہ 2017 کی بات کرتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں کہ 2022 سے 2023 تک تو ان کی اپنی حکومت رہی ہے. ان کے بھائی وزیر اعظم رہے ہیں، ان کے دست راست خواجہ آصف وزیر دفاع رہے ہیں، اور یہ پوری نظام وہ چلاتے رہے ہیں. اور اس دوران جو پاکستان کی معیشت کا حشر ہوا ہے، جس جگہ سے وہ جہاں تک پہنچی ہے، اس تمام چیز کی ذمہ داری بھی انہوں نے لینی ہے. اور پھر یہ بھی تو بہرحال وہ جس الیکشن میں آنے کی بات کر رہے ہیں اور جس اسکور کو سیٹل کرنے کی بات کر رہے ہیں، اس دوران ایک بڑی سیاسی جماعت جو ہے پی ٹی آئی جو ہے، اس پر پابندیاں ہیں، اس کے لوگ بند ہیں، ان پر ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ سچویشن کے اندر ہے. اس پورے ماحول میں وہ کس طرح سے وہ پاکستان میں ایک یہ انقلابی ایجنڈے کے ساتھ اتر رہے ہیں؟ لیکن یہ انقلابی ایجنڈا جو ہے نا وہ گراؤنڈ ریئلٹی کے ساتھ میچ کرنا چاہیے. پاکستان کی ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنے لوگوں کا جو احتساب ہے وہ کہتے ہیں ہم خود کریں گے، وہ کسی اور کو الاؤ نہیں کریں گے. آپ نے دیکھا جنرل یایا گاٹ اے اسٹیٹ فیونرل. جنرل مشرف کے خلاف جب ہوا ایکٹیویٹی، وہ اے ایف آئی چلے گئے اور اس کو پھر باہر جانے کی اجازت بھی مل گئی. تو میرے خیال میں ہمارا ٹریک ریکارڈ بھی دیکھنا چاہیے، اور یہ ریئلٹیز ہیں. آپ آئیں، الیکشن لڑیں، الیکشن جیتیں،
चेंज द लॉज, और फिर डिलीवर करें, और फिर अकाउंटेबिलिटी करें जिन्होंने जो कौमी मुजरम भी कहते हैं, जो जुल्म किया, ज्यादतियाँ किए। तो एक सीक्वेंशली होना चाहिए, और उससे पहले एक मुल्क में हीलिंग टच हो, ताकि मुल्क में कंसेंसस हो। ये ना हो कि जब ये आपकी हुकूमत हो तो आधे लोग साजिश करें कि फ़ौज वापस आए और एक मिलिट्री कू आ जाए। तो ये मेरे ख्याल में हमारे यहाँ जो ये तकसीम है, ये भी एक चीज़ कैसे है। मुमकिन और होगा इसमें मुशाहिद साहब, I would say prioritize- अपनी गुफ्तगू के बिल्कुल आगाज़ में आपने कहा था जो बात की है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। अब आपका जो पोजीशनिंग हो, जो Yes, we have to. फॉरवर्ड इस अब आगे वक्त बढ़े, पाकिस्तान छोड़े में मैं पीछे को समझता आप। हूँ कि वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। जी आप ये देखिए, आपकी 24 बात करोड़ आवाम का इसका सबसे इशू है। मुशाहिद साहब, मैं तो आप समझता हूँ कि प्रायोरिटीज हमारी क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल सही। मैं तो मेरा व्यू यही है। आप ये गुजारिश, और ये हिस्ट्री का भी लेसन है, पाकिस्तान का भी लेसन है, और मेरे ख्याल में फैक्ट्स भी ये हैं। आप ग्राउंड रियलिटीज के खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन आगे क्या हुआ, मियां साहब की गवर्नमेंट पिछले टॉपल क्यों होगी? आपकी गुजारिश है ये चीफ उसमें जस्टिस यही ऑफ था ना पाकिस्तान issue। के साथ भी होगी कि ये फैज़ाबाद धरना केस और ये तमाम मामला 4 साल 5 साल पुरानी चीज़ें, अब इनको भूल के आगे बढ़ना चाहिए। हर इदारे को और हर कलीदी शख्सियत को माजी को फरामोश करके आगे बढ़ना चाहिए आपके ख्याल में? लेकिन अदारे जो भी हैं उनको भी माजी की गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए ना। दे शुड ऑल्सो लर्न अ लेसन, एंड दे शुड ऑल्सो नो दे आर नॉट अबव द लॉ। अगर गलती की, देखें अफगान पॉलिसी हमारी गलत निकली, साबित हुई, हमें मानना चाहिए और वो गलतियां दोहराए ना। गलतियां तो करनी है हमने, नई गलतियां करें, चाहे सियासतदान हो या फौजी जर्नैल हो। ये मेरा ये व्यू है, या जजेस हो। वी शुड हैव दैट व्यू, और इतनी हमारे में हिम्मत होनी चाहिए कि हम सच बात करें अपने मुल्क के बारे में और अपने मुस्तकबिल के बारे में। वेरी काइंड, थैंक यू सो मच। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। सैटरडे संडे की हफ्तावार तातील रहती है। पीर को इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।